الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواہ مسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عنایت فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ والسلام کو مبعوث فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت اور صحیح مسلم سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اور تمہارے اجر اور ثواب اور بدلہ قیامت کا دن تمہیں پورا دیا جائے گا۔ جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، یقیناً وہی انسان کامیاب ہے، اور دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے روایت کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو مسلمان ہو گیا، اللہ کے لیے فرما بردار ہو گیا، اور دوسری صفت اللہ نے اسے اتنی روزی دی جو اس کے حق میں کافی ہے، اور تیسری چیز اللہ نے اسے قناعت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ نے اسے اتنی روزی عنایت فرمائی جو اس کے حق میں کافی ہے، نہ کم ہے نہ بالکل زیادہ ہے، درمیانی روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے جو کچھ ایسے عنایت فرمایا اس پر اسے قناعت کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کامیابی کا ایک خاص تصور ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی جیسے کچھ گزرتی ہے، ہر انسان کا ایک معیار ہے، ہر ایک انسان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ہر انسان ایک عجیب انداز سے سوچتا ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کچھ اور ہے اور حقیقی کامیابی کچھ اور ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس کامیابی کا تصور، کسی کے پاس مال مل جائے، بعض لوگوں کے پاس مال تو ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد مل جائے تو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا میں کامیاب ہوں۔ بعض حضرات کامیابی کا تصور یہ رکھتے ہیں
کہ تجارت ان کی اچھی ہو، ٹاپ درجے میں ہو. اگر جو ہے نیشنل لیول میں بزنس ہے تو انٹرنیشنل لیول میں اس کی تجارت ترقی کر جائے، انویسٹمنٹ میں خوب جو آگے بڑھ جائے. اس طرح کا تصور آدمی رکھتا ہے کہ وہ کامیاب انسان ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صحت کا مل جائے، دنیا کی دولت ملے یا نہ ملے، صحت مل جائے بہت بڑی کامیابی ہے. بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے اولاد صحیح سالم ہو، بیمار نہ ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور بچے جو ہے صحیح سالم کے ساتھ اولاد صالح بن جائیں تو کامیابی کا تصور یہ سمجھتے ہیں. بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ حقیقی سعادت یہ ہے کہ دنیا کی ہر عمدہ چیز اس کے پاس ہو، ہر بہتر سے بہتر چیز اس کے پاس ہو، ٹاپ درجے میں کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، بسنے کی اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی کا اصل دار و مدار ہے. ہر انسان نے کامیابی کا الگ الگ معیار مقرر کیا. ایک طالب علم سے پوچھو، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھو، ٹاپ درجے میں نمبر لے لے تو سب سے بڑا کامیاب سمجھتا ہے. یہ دنیا کھیل کود کا تماشا کا دنیا ہے. آج کل جو ہے کرکٹ کا شوق ہی شوق ہے. بعض لوگوں کا تصور یہ ہے کہ فلاں پارٹی اگر کامیاب ہو جائے تو بہت زیادہ خوشی کی بات یہی ہے. گویا کہ جیت اور ہار کو ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ آدمی جو ہے اسی پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہر ایک نے انداز سوچنے کا الگ الگ بنایا ہے. یہاں کچھ کسی کو اس کی مراد پوری ہوتی ہے، کہیں کسی کی پوری نہیں ہوتی. لیکن حقیقی کامیابی کہاں ہے؟ قرآن کے الفاظ میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر رب کو راضی کر لے. کامیابی کا تصور نہ مال سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ اولاد سے ہے، نہ دنیا کی ٹھاٹ پاٹ کی زندگی سے ہے، بلکہ حقیقی تصور کامیابی کا قرآن جو پیش کر رہا ہے، قد افلح من تزکا. کامیاب ہے وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، نفس کو شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، رذائل سے پاک صاف کر لیا. اس کا دل جو ہے قلب سلیم بن گیا. وہ کامیاب انسان ہے. قد افلح من زکاہا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ہر قسم کی گندگیوں سے، برے خیالات سے، برے نظریات سے، برے سوچ سے، شرک سے، خرافات سے پاک صاف کر لیا. جبکہ قرآن اور ایک الفاظ میں کہتا ہے قد افلح المومنون. مومن تو کامیاب ہو گئے. کون مومن کامیاب ہو گئے؟ جن کے اندر 6 صفات ہوں، جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، بیکار کی چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، نفس کو گندگی سے پاک کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، امانتوں میں پاس و لحاظ رکھتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی محافظت کرتے ہیں. یہ 6 صفات کے ساتھ قرآن کہتا ہے وہ مومن کامیاب ہو گئے. تو الغرض ہمارے سامنے یہ دنیا جو ہے حقیقت میں حقیقی ٹھکانہ تو نہیں ہے. آخرت کا جو تصور ہمارے پاس ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ہی ہماری کامیابی ہے. اب حدیث کے الفاظ میں غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام میں داخل ہو گیا. کامیابی کے لیے پہلی چیز اسلام اہم شرط ہے، دین اہم شرط ہے. کامیابی کا دار و مدار دین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے، اسلامی سیاست کے ساتھ ہے. کامیاب ہے وہ شخص جو اسلام میں داخل ہوا. کا مطلب اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہوا، اسلام کو جو ہے پوری طریقے سے دل سے جان سے قبول کر لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا، اس کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیا، نفس کو ہر قسم کے گندے خواہشات سے پاک صاف کر لیا، اپنے عقیدے کی اصلاح کو ہر معاملے میں مقدم رکھا، عبادات کے معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر لیا. ہر وہ عبادت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. وہ انسان کامیاب ہے. من اسلم، اسلام میں آیا، اللہ تعالیٰ کی محبت ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ گئی. اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اعلیٰ اولاد سے، اپنی جان سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ گئی. اور محبت جب آ گئی اللہ کے رسول کی ہمارے دلوں میں اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوا، اتباع کا جذبہ پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کا، نمونہ بنانے کا خیال مکمل آیا، اس کے مطابق عمل بھی ہوا.
فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو گیا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَرَزَقَ کَفَافًا، اللہ نے اسے اتنا دیا وہ کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی اسے نوبت نہیں آئی۔ رزق کفافن، نہ بالکل کم نہ بالکل زیادہ، درمیانی حالت میں اللہ اسے رکھا۔ جس حالت میں بھی رکھا وہ کسی کا محتاج نہیں بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ بہت بڑی دولت ہے یہ رزق کفاف۔ اگر کسی کو مل جائے، آپ جو کچھ کما رہے ہیں الحمدللہ، کسی کے پاس محتاج نہیں ہے، نہ کمی کی شکایت، نہ زیادہ ہے بلکہ پریشانی، درمیانی حالت میں اللہ رکھا۔ رزق کفافن، آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت آپ کو روزی کی ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ بھی سمجھیے کہ کامیابی کا ایک اہم دار و مدار ہے۔ اللہ نے کفاف پر آپ کو رکھا، اتنا دیا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوئے۔ تیسری چیز جو ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس سے آپ کا دل مطمئن ہے۔ قناعت اسی کو کہتے ہیں۔ قناعت کیا ہے؟ اللہ نے جو بھی دیا آپ کو، جتنا بھی دیا آپ کو، اس پر کافی ہے۔ حل من مزید، مزید کا چکر آپ کے دل میں نہیں ہے تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کامیابی کا یہ تصور پیش کیا۔ قرآن کا جو تصور ہے وہی تصور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہے۔ مطلب یہ ہے دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اخروی کامیابی، آخرت میں سرخرو ہو جانا، کامیاب ہو جانا، جہنم سے بچ جانا، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت اس موضوع میں ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو تو مرنا ہی ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہاں انسان کو پورا بدلہ نہیں ملتا، صحیح معنی میں پورا کا پورا بدلہ کہاں ملتا ہے؟ آخرت میں ملتا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کی نیکی ہوگی تو اللہ آپ کو ضرور بدلہ دے گا۔ اسی کے مطابق بدی ہے، برائی ہے، شر ہے، جو بھی انسان برا کرے گا اس کا بھی بدلہ اسے ہر حال میں مل کر ہی رہے گا۔ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، یہاں کام کرنا ہے بس، دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ مل جائے تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو آخرت بن جائے گی۔ یہ دنیا جو ہے صرف کام کرنے کی جگہ ہے، لیکن پورا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ہی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سارے کے سارے اعمال کا بدلہ، پورا کا پورا بدلہ، جو آپ نے چھپ کر کیا، جو آپ نے اللہ کے لیے جو ہے سب کے سامنے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دونوں طریقے ہوتے ہیں، سارے اعمال کا پورا بدلہ وہاں ملے گا۔ نیکی کا عمل بھی، بدی کا عمل بھی، سب اللہ کے سامنے وہاں اللہ تعالیٰ اس کا پورا آپ کو بدلہ وہاں دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر کامیابی کا تصور قرآن نے پیش کرتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، جنت سے قریب کیا گیا اور جہنم سے دور کر دیا گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخلے کے لیے باقاعدہ سرٹیفکیٹ مل گئی اسے، اللہ کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ مل گئی، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ نام اعمال ہمارا جو ہے سیدھے ہاتھ میں مل جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نام اعمال کا تصور کہ ہمارے اعمال جو بھی ہیں اگر ہم کو قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں مل رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا حساب و کتاب آسان ہو گیا۔ نام اعمال سیدھے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں ملا تو یہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے، انسان کوسنا شروع کر دیتا ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دکھایا جاتا تو اچھا تھا۔ ولم ادری ما حسابیہ، کاش میرا حساب و کتاب مجھے نہیں معلوم ہوتا تو اچھا تھا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میری دولت، میرا مال، میری جو کچھ کمائی ہوئی دولت ہے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری سلطنت، میری کرسی، میرا منصب، میرا عہدہ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ انسان پچھتائے گا۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، سمجھو کہ بربادی شروع ہو گئی۔ تو کامیابی کا تصور یہ ہے جس آدمی کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، لوگو آؤ میرا نام اعمال آؤ دیکھو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے رب سے گمان تھا یہی
کہ مجھے میرا حساب ہر حال میں مل کر رہے گا، انی ملاقٍ حسابیہ۔ تو مومن وہ ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جزا اور سزا کا تصور اس کے ذہن میں ہو، اور اسے یہ معلوم ہو جائے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے سے ہی کامیابی ہے۔ دنیا کی حقیقی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا جو ہے یہاں برتنے کا سامان ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا تو برتنے کا سامان ہی سامان ہے، اور اس میں بھی بہترین سامان دنیا کے اندر نیک عورت، صالح عورت جس کو مل جائے یہی سب سے بہترین سامان ہے۔ فرمائے یہ دنیا جو ہے متاع ہے، قرآن میں جگہ جگہ جو ہے دنیا کو متاع سے تعبیر فرمایا۔ متاع کے معنی برتنے کا ایک سامان ہے، بس برتن ہے، بالٹیاں ہیں، برتنے کے سامان ہیں، یہ دنیا کا تصور قرآن یہی پیش کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں کسی کو ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ دنیا کی دولت بھی مل جائے، نور علی نور، کسی کو اللہ تعالیٰ کفاف پر رکھے، نہ کم نہ زیادہ درمیانی حالت میں رکھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ فخر و فاقہ سے آزمائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ کی مصلحت کے ساتھ ہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بعض بندے ایسے ہیں ان کے لیے فخر و فاقہ ہی مناسب ہے، اگر میں ان کو بے نیاز کر دوں، مالدار کر دوں، میں اس کے دین کو بگاڑ دوں گا۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں ان کے لیے جو ہے دولت اور ثروت ہی مناسب ہے، اگر میں ان کو فخر و فاقہ میں مبتلا کروں تو میں اس کے دین کو بگاڑ دوں گا۔ اللہ کی مصلحتیں ہیں، فخر و فاقہ بھی ملے وہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر، کفاف ملے وہ بھی اللہ کا شکر، اور آدمی کو جو ہے دنیا کی دولت ملے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اس کے دل میں سوار ہو، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ لیکن دنیا سب کی گزر جاتی ہے، فقیر بھی جو سو کر اڑ جاتا ہے اور آدمی صاحب حیثیت بھی سو کر اڑ جاتا ہے، دنیا میں کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، لیکن یہ جو ہے حقیقی تصور نہیں ہے کامیابی کا دنیا کے لیے۔ آخرت میں کامیاب ہو جانا، سورہ کہف میں فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں نہ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہوں گے، خسارہ کن کا ہوگا، نقصان کس کا ہوگا، آخرت میں نقصان کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہے، کیوں نہ میں بتاؤں آپ کو۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوں گے؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی پوری زندگی دنیا میں گزرتی رہی ویحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بد عملی کرتے کرتے سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام ہی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے جو دنیا میں عمل کرتے ہوئے سمجھتے رہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عمل صالح نہیں تھا، شریعت کے مطابق نہیں تھا، سنت رسول کے مطابق نہیں تھا، اللہ کے منشے کے مطابق نہیں تھا، لیکن آدمی سمجھتا تھا کہ میں دینی کام کر رہا ہوں، میرا جو بھی کام ہے بالکل ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری کے ساتھ کام کر رہا تھا، سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ اپنی جگہ میں بالکل ثواب کا کام ہی کر رہا ہوں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے اعمال جب پیش ہوں گے تب معلوم ہوگا کہ میرا عمل صحیح نہیں تھا۔ گھاٹے میں اس وقت آدمی نظر آئے گا، سب سے زیادہ گھاٹے والا وہی ہوگا، یہ سمجھتا رہا کہ دنیا میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور یہ سمجھتا رہا کہ دنیا ہی کو میں سب کچھ سمجھتا رہا، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ یہ دنیا تو کچھ بھی ہے نہیں، آخرت ہی سب کچھ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا تم لوگوں کا حال عجیب ہے، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، سمجھتے ہو کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والا ٹھکانہ ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی ہے نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، یہاں موقع دیا جا رہا ہے عمل کرنے کے لیے اور عمل کا بدلہ دینے کے لیے آخرت ہمارے سامنے ہے۔ تو اخروی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ بروج میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یقیناً جو حضرات ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کے لیے اعلیٰ باغات ہیں، عمدہ باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ قرآن کسے کامیابی تصور دے رہا ہے؟ بہت بڑی کامیابی وہ ہے جس کو جنت نصیب ہو جائے۔ کامیابی وہ ہے جہاں اللہ راضی ہو جائے بندے سے۔ کامیابی وہ ہے یا دنیا کا عمل وہاں کام آ جائے۔ کامیابی وہ ہے جو دنیا کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ صحیح معنی میں اخروی کامیابی ہی صحیح کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تماشا ہی تماشا ہے، جسے فرمایا سورہ عنکبوت میں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل کود اور تماشا ہے، لہو ولعب۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ بندے جان لیتے۔ تو قرآن کی نظروں میں، احادیث شریفہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت میں ہمارے اعمال کے مطابق، ہمارے نیتوں کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق کامیابی جنت کے شکل میں مل جائے، اللہ کی رضامندی کی شکل میں مل جائے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے ایک مرحلہ ضرور ایسا آنے والا ہے سورہ مریم کی آیت کی روشنی میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ پل صراط سے گزرنا ہر ایک کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، سب کو گزرنا ہی ہوگا، مومن بھی گزرے گا، کافر بھی گزرے گا، پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اس کی صفتیں اس طرح بیان کی گئی حدیثوں میں، پل صراط جو ہے بال سے بھی بڑھ کر بہت تیز ہے، باریک ہے۔ مومنوں کی کچھ حالتیں ہوں گی، بعض مومن جو ہے بالکل ہوا کے انداز میں گزر جائیں گے، پل صراط پر کامیاب ہو کر گزر جائیں گے۔ کچھ حضرات جو ہیں تیز رفتار گھوڑوں کے انداز میں گزر جائیں گے، کچھ حضرات پرندوں کی طرح جس طرح ان کی رفتار ہے اس رفتار سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں گرتے پڑتے سلم سلم، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدہ پل صراط قائم کی جائے گی جہنم کے اوپر۔ کچھ لوگ گزریں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا یہ۔ رہے مومن جو نافرمان ہیں، کچھ گناہوں کی کثرت ہے، وہ گر کر ہی پل صراط سے پار نہیں ہوں گے، نیچے گر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر، سفارشوں کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن جہنم سے باہر نکل جائیں گے۔ تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر ہی جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے گرتے پڑتے گزر جائیں گے۔ تیسرا طبقہ جو ہے گزرنے کی کوشش کرے گا لیکن کامیاب نہیں ہوگا، نافرمان ہوگا، عمل کی قلت ہوگی، اعمال کچھ کم ہوں گے، نتیجہ یہ ہے پل صراط پار نہیں کر سکا، گر جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ، اس کلمے کی بنیاد پر، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سب سے وزنی کلمہ ہے یہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہوگی، مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، اور آپ کی سفارش کی بنیاد پر اہل ایمان کو جو ہے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر پار نہیں ہو سکے گا، جو گرے گا تو ہمیشہ کے لیے گر کر رہے گا۔ لیکن ایمان والا جو معصیت کا مرتکب بھی ہے، گناہ ہیں، صغیرہ بھی گناہ، کبیرہ بھی ہیں، بہت سارے حقوق میں حق تلفیاں بھی ہیں، اور جو ہے اتنے اعمال نہیں ہیں کہ وہ پل صراط پار کر لے، گر کر رہے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو گزرنا ہی ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا جو حتمی فیصلہ ہے یہ ہر حال میں ہو کر ہی رہنے والا۔ پھر فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ان حضرات کو بچا لیں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، ہم ان کو بچا لیں گے، اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے۔
ان فاسقوں کو، فاجروں کو، ان کافروں کو گھٹنوں کے بل مجرموں کی طرح ہم چھوڑ دیں گے ان کو، وہ جہنم میں گر کر رہیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ یہ تمام قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث شریفہ کی روشنی میں ہیں، یہ تمام چیزیں برحق ہیں۔ اس پر ایمان کامل ہونا، کامیابی وہ ہے کہ آپ اور میں، ہم سب مل کر پل صراط بڑے ہواؤں کے انداز میں، گھوڑوں کی رفتار کے انداز میں، پرندوں کی اڑنے کی تیز رفتاری کے ساتھ پار ہو جائیں، یہ کامیابی ہے۔ اگر مومن دوسرے مرحلے میں کچھ لوگ اعمال کی کمی کے باعث گرتے پڑتے اللہ بچا لے اللہ بچا لے، اللہ کو پکارتے جو ہے پار کر لیں گے، ایک دوسرا طبقہ ہوگا۔ تیسرا طبقہ مومنین کا نافرمانیوں کی وجہ سے، یا وہ اعمال جتنے چاہیے تھے اتنا جو ہے نہیں تھا، اعمال صالحہ کے مقابلے میں، نیک اعمال کے مقابلے میں برے اعمال تھے، اس لیے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، یہاں ہر چیز تولی جا رہی ہے۔ اب ہماری جو بات چیت چل رہی ہے کے بی کے حساب سے، یم بی کے حساب سے، جی بی کے حساب سے آپ وزن کر لیتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال 60 سال کے، 70 سال کے، 80 سال کے جو اعمال ہیں، دفتروں کے بجائے باقاعدہ جو ہے بڑے نزاکتوں کے ساتھ وزن کر لیے جائیں گے۔ اللہ نے صاف صاف فرمایا ترازو ہم رکھیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے ساتھ ہم ترازو میں رکھ کر تولیں گے۔ کوئی چیز اب یہاں بچی نہیں ہے، جس زمانے میں جس چیز کو ہم گن کر دیتے تھے، آج وہ چیز جو ہے تول کر لینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اعمال بھی، نیک اعمال، برے اعمال، سارے اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، وزن برابر ہوگا، انصاف کے ساتھ وزن ہوگا، ڈنڈی مارنے کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ یا انسان دنیا میں ہر چیز میں ڈنڈی مار لیتا ہے، کیسے ترازو بھی لاؤ، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ٹرکس کر لیتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں نہیں چلے گی اللہ کے پاس۔ وہاں انصاف ہی انصاف ہوگا، انصاف کے ساتھ وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور کچھ حضرات جو ہیں کامیابی کے ساتھ گزریں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے، اور ہر انسان وزن کے موقع پر اعمال میں کمی کے صورت میں دوسروں سے کچھ عمل لینے کے چکر میں بھی ہوگا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ یہ دن آنے والا ہے، برحق ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے، بیٹے سے، باپ سے، اولاد سے، سب سے بھاگیں گے ہم۔ بلکہ قرآن تو صاف کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب ہم سور پھونک دیں گے وہاں حسب نسب کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے حالت میں پڑا رہے گا، نہ بیٹا باپ کو دیکھے گا، نہ بیٹا باپ کو دیکھے گا، حسب نسب کا تصور بھی ختم ہو جائے گا اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وہ دن ایسا ہولناک ہوگا، وہاں بیٹا باپ کو دیکھ کر بھی اجنبی سمجھے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھی اجنبی سمجھے گا۔ فلا انصاب بینہم فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور نہ وہاں سوال کریں گے، پوچھیں گے کیا حضرت خیریت، کیا، یہ سب سوال ہی نہیں، نہ آپس میں ایک دوسرے کو خیریت یا کچھ کمی بیشی میں مدد کروں کیا، یہ سب سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ الٹا یہ ہوگا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ایک مجرم، ایک گنہگار اپنے بچے کو دیکھ کر سمجھے گا کاش میں اپنے بچے کو جو ہے میرے بدلے میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دوں اور میں اپنی جان بچا لوں۔ حالانکہ ہم پوری زندگی جو گزارتے ہیں اپنے بچوں کے لیے گزارتے ہیں، خود بھوکے رہ کر بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں، بچوں کا فیوچر ہمارے سامنے عزیز ہوتا ہے دنیا کے اندر، چاہے ہماری زندگی گزر گئی، لیکن ہمارے بچے ہماری طرح تکلیف نہیں اٹھانا، یہ تصور ہے ہمارے پاس۔ لیکن آخرت میں ہمارا تصور بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، بیوی، بھائی اور اولاد کوئی بھی مل جائے ان کو جو ہے میرے جگہ میں رکھ کر میں اللہ کے پاس چھوٹ جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں، یہ تصور آئے گا، لیکن کوئی سامنے نہیں آئے، ہر ایک دیکھ کر بھاگے گا، کہیں میری نیکیاں کچھ ہیں ہی معمولی، وہ بھی مانگ لیا تو کیا حال میرا۔ یہ ہے آخرت کا تصور مجرموں کے لیے۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ جو اعمال کے ایام ہیں، یہ دنیا دار العمل، ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک لمحہ قیمتی، جو ہم یہاں پر بوئیں گے وہاں ہم کاٹیں گے۔ ہماری حیثیت کسان کی ہے، فلاح جو ہے کامیابی کو بولتے ہیں، اور فلاح جو ہے کسان کو کہتے ہیں۔
کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو چیر کر کے بیج بوتا ہے۔ ہم بھی جو ہے یہاں پر کچھ اعمال کر کے وہاں پر جو ہے اجرت پانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، اور ہماری محنت کا جو کچھ ہے، محنت کی کمائی وہاں پانے کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری حیثیت بھی فلاح کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک فارمر کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں، آخرت کے تصور کے ساتھ کرنا، آخرت میں کامیابی کے تصور سے کرنا، اخروی کامیابی ہی حقیقی کامیابی۔ یہاں زندگی گزر گئی لیکن اصل میں حقیقی زندگی ہماری آخرت کی کامیابی۔ اسی لیے قرآن میں سورہ مومنون کے اندر 6 صفات پر فرمایا کامیاب ہوتے ہیں مومن۔ قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ صرف کامیاب ہو گئے، ان کے اندر یہ 6 صفات ہوں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر جو کیفیت پیدا ہونا ہے اس کی کمی ہے ہمارے اندر۔ قرآن کہتا ہے جن کی نمازوں میں انتہائی عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا و مافیہ سے کٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو نماز کے اندر التفات کی کیفیت، دنیا کے خیالات، وسوسے، یہ سب چیز نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو گئے نماز میں، سلام پھیرنے تک ادھر ادھر ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا، پورے عاجزی کے ساتھ ایسے کھڑے ہونا گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسی اللہ کی بندگی ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں آیا تو اتنا ضرور دیکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور دوسری صفت ایمان والے جو کامیاب ہوں گے ان کے اندر یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ بیکار چیزوں سے اعراض کر لیں۔ لہو و لعب، کھیل کود، تماشے۔ آج کل کرکٹ کا زمانہ شروع ہو گیا، رات رات دن بچے بڑے بوڑھے ہر ایک جو ہے ایسا لگا ہوا ہے گویا کہ حقیقی کامیابی وہی ہے۔ کھیلتا کون کی ہے اور جیتتا کون کی ہے، باقاعدہ جو ہے ایک تماشا ہے۔ نماز کے اوقات گزر بھی گئے معلوم بھی نہیں ہوتا، کھانے کے اوقات گزر بھی جاتے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہ لہو و لعب ہے، اس میں دل لگانے کا نہیں ہے، کامیابی اس پر نہیں ہے۔ اب آخر میں جو کچھ دیر جو ہے، آخر میں فائنل کچھ کیا ہے 5-10 منٹ میں معلوم کر لی، وہ الگ چیز ہے۔ گھنٹے گھنٹے گزارنا، یہ کون سی جو دینداری ہماری؟ اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جاہل لوگ، عورتیں، بچے پورے کے پورے ایسا مصروف ہوتے ہیں یہ لہو و لعب میں، تماشے میں اور وہ سیریلوں میں۔ اللہ تباہ ہو جاتے ہیں ہماری قوم۔ یہ سیریلوں نے باقاعدہ زندگی کو تباہ کر دیا۔ اوقات کو جو ہے ہم بیکار ایسے گزار لیتے، قرآن پڑھنے ٹائم نہیں ہمارے پاس، ذکر و اذکار کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ بیکار چیزوں کے لیے وقت بھی معلوم ہے۔ سارے اوقات بیٹھ کر رات دن بیٹھ کر ٹائم پہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کو جواب دینا میرے دوست، آخرت میں یہ ٹائم آپ کو وہاں کام نہیں آئے گا۔ تیسری صفت زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی امام ابن کثیر نے یہ بھی بتایا کہ نفس کو شرک سے پاک کرتے ہیں۔ دونوں معنی مراد ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں سے مراد نفس کو پاک صاف رکھنا شرک سے، بدعات سے۔ اور دوسری چیز جو زکوٰۃ جو فرض ہے اس میں ڈنڈی نہیں مارنا۔ جس طرح آپ انکم ٹیکس کو جو ہے باقاعدہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ڈر ہوتا ہے آپ کے اوپر، ورنہ جو ہے باقاعدہ آپ پر حملے ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ زکوٰۃ کو واجب سمجھ کر 2.5% جو زکوٰۃ ہے اسے خوش دلی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہر سال برابر ادا کرنا۔ نہیں کریں گے نتیجہ جو ظاہر ہے، بے برکتی آئے گی، مال ختم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں جہاں لوگ ہاتھ کھینچتے ہیں وہاں اللہ بارش روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں جہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اللہ بارش روک لیتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، تجارتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات سے، زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ یہ تیسرا کام اہل ایمان کرتے ہیں۔ چوتھی چیز شرمگاہوں کی حفاظت، حرام سے بچنا، زنا سے بچنا، زنا کے مقدمات سے بچنا، اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا یہ بھی حرام ہے، ان سے مصافحہ کرنا، جن کے جو رشتے حرام ہیں ہمارے لیے ان سے مصافحہ کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ نظروں کو بچاؤ میرے دوست، نظروں کی حفاظت کرو۔ زنا یہ بھی ایک ہے، آنکھوں سے حرام چیز کو دیکھنا بھی ایک زنا ہے۔ شرمگاہ کو استعمال کرنا وہ الگ آخری درجہ ہے، لیکن اس سے پہلے نظر حرام یہ بھی ایک زنا ہے، اس سے بچنا خاص کر میرے دوست۔ یہ بھی ایمان والوں کی، کامیاب ہونے والوں کی ایک صفت قرآن بیان کرتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون۔
اللہ ہے کہ شریعت کے مطابق نکاح کر لیے، اپنے جائز خواہشات پوری کر لیے، یا جہاں اس زمانے میں لونڈیوں کا وجود تھا، لونڈیوں سے خواہشات پوری کرتے تھے، آج تو لونڈی کا تصور نہیں ہے۔ پھر اسی طرح امانتوں میں پاس و لحاظ کرنا، امانت داری سب سے اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے پاس امانت داری کا پاس و لحاظ نہیں، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ امانت داری قول میں، قرار میں، وعدے میں، جو کچھ ہمارے پاس طے شدہ اصول ہیں، معاہدے ہیں، سب میں خیال رکھنا۔ بات ہو گئی، بات کو پوری کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، مال رکھے ہیں امانت کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا، نوکریاں ہم کر رہے ہیں وہ بھی ایک امانت ہے، ہمارے بچے وہ بھی ایک امانت ہیں، ان سب کو جو ہے شریعت کے مطابق ان سب کا حق ادا کرنا امانت میں شامل ہے۔ پھر آخری چیز قرآن دوبارہ دہرا رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اوقات کی پابندی، ارکان کی پابندی، نماز کے شروط کی پابندی۔ ایسا نہیں کہ موسم سرما میں، موسم گرما میں فرق آتا ہے نمازی، نہیں، مسلمان وہ ہے جو ہر حال میں نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور فجر کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت ظہر کی، ظہر کی جو اہمیت ہے عصر کی وہی اہمیت، پانچوں نماز کی پابندی ہر مسلمان عاقل بالغ ہر صحت مند انسان پر واجب ہے میرے دوستو۔ اللہ ہے کہ بعض لوگ جن پر قیام مشکل ہے، شریعت نے رخصت دی، جتنا ہو سکتا ہے آپ قیام کرو، اگر آپ رکوع نہیں کر سکتے تب بیٹھ جاؤ، اب رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کرو، اگر آپ سجدے کے لیے زمین پر جھک نہیں سکتے اس وقت آپ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ بعض حضرات کیا سمجھتے ہیں کرسی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مستقل نہیں بیٹھنا ہے۔ جن حضرات کے اندر اتنی طاقت ہے وہ کھڑ سکتے ہیں وہ قیام کریں ہر حال میں، رکوع کرنے کی طاقت ہے ہر حال میں رکوع کریں آپ تمام مصلیوں کے ساتھ۔ سجدے میں مشکل ہے، نیچے بیٹھنا اٹھنا مشکل ہے، اس وقت آپ کرسی میں بیٹھیں۔ جب آپ کھڑے ہو کر گھنٹے گھنٹے جب بات کر سکتے ہیں تو کیا آپ کے لیے نماز کے اندر 2 منٹ کا قیام مشکل ہو گیا؟ تو ہم مصلی حضرات خیال رکھیں جو کرسی میں جو بیٹھنا ہے مستقل اجازت نہیں ہے، استطاعت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر آپ کھڑ نہیں سکتے مجبوری ہے اس وقت بیٹھو آپ۔ یہ تمام حالات ہیں، یاد رکھو، ہر حال میں نماز کی پابندی، چھٹیوں میں، گرما میں، سرما میں، خوف کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں نماز معاف ہو۔ عین جنگ کے موقع پر بھی نماز کا وقت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، کیفیتیں الگ الگ تھی۔ میرے دوستو قرآن کہہ رہا ہے نماز پر پابندی کرتے ہیں، اے آخری صفت، چھٹی صفت، آخر میں قرآن خوشخبری دیتا ہے اولئک هم الوارثون، جنت کے یہی تو وارث ہیں، جنت میں بھی اعلیٰ جنت جو جنت الفردوس ہے اس کے یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس۔ پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں وہ لوگ۔ تو الغرض ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی آخرت میں کامیابی ملے گی۔ صرف ایمان دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے دعوے کے ساتھ دلیل کا، دل سے سچا جاننا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، اور آخرت کو جو ہے حقیقی معنی میں کامیابی کا ٹھکانہ سمجھنا اور دنیا کو برتنے کا سامان تصور کرنا، اسی کے ساتھ ہماری کامیابی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو سنوارنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ہمیشہ نماز پڑھنے، دین پر چلنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں کو دل و جان سے قبول کر کے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر آگے بڑھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پل صراط سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ جہنم کی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دنیا کی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان کے ساتھ ایمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔